اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آرام کو اپنے اوپر حرام کر لو۔ ایک ایلیگیٹر، ایک مگرمچھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ شیر کو بھی مار سکتا ہے۔ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی ایلیگیٹر کے تیز دانتوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اسی ایلیگیٹر کو ایک عام آدمی بھی مار سکتا ہے، آسانی سے، بالکل آسانی سے۔ اس وقت جب ایلیگیٹر کھانا کھا لیتا ہے، اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جیسے یہ پیرالائز ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں یہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا اور مارا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے سیٹسفائی ہو کر بیٹھ جائیں کہ بس اب زندگی میں آرام ہی آرام ہو، سکون ہو، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ ہو، تو کیا ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کبھی اونچا نہیں اڑ پائیں گے۔ دوستو، کامیاب ہونا ہے تو آرام کو اپنے اوپر حرام کرنا ہوگا۔ سکون کی تلاش نہ کرو، کام کی تلاش کرو۔ چیلنجز کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرو۔ کھانا پینا، سونا، آرام کرنا، یہ سارے الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ اور دوستو، دوسری بات یہ کہ سیکریفائس کرنا سیکھو، تکلیف اٹھانا سیکھو۔ ایک ایگل کی عمر جب 40 سال کی ہوتی ہے تو اس کے پار اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا اپنا وزن بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس کے لیے اونچی اڑان بھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے شکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایگل کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھوک پیاس سے سسک کر مر جائے، لیکن ایگل دوسرا اور مشکل راستہ چنتا ہے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ وہ تکلیف اٹھاتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے اگنے کا۔ جب نئی چونچ اگتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنے پروں کو ایک ایک کر کے اکھاڑ دیتا ہے، اپنے پاؤں کے ناخنوں کو اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے نئے پروں کے اگنے کا، نئے ناخنوں کے نکلنے کا۔ ان ساری قربانیوں کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، وہ ایک نئی زندگی جیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سیکریفائس کرنا سیکھو، تکلیف اٹھانا سیکھو۔ اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کو ناپسند ہیں، لیکن وہ آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر ورک آؤٹ کرنا مشکل لگتا ہے تو کرنا پڑے گا۔ راتوں کو جاگنا پڑے گا، بھوک پیاس کو بھولنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، پھر ہی جا کر کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دوستو، تیسری چیز جو کامیابی کے لیے، کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے خود پر یقین۔ آپ نے ہاتھی کے بچے والی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، جس کو اس کے مالک نے ایک کمزور سی رسی سے باندھا ہوتا ہے۔ اس ہاتھی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک جھٹکے میں وہ رسی توڑ کر آزاد ہو جائے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ وہ ساری زندگی اسی رسی سے بندھا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ میں اس رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ دوستو، یقین میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کام کا آغاز محدود یقین کے ساتھ کرتے ہیں، کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا، یہ بات ڈال دی کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا، تو آپ وہ کام نیم دلی سے اور بے یقینی کے ساتھ کریں گے۔ اور جب آپ بے یقینی سے کریں گے تو آپ کا دماغ اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرے گا، اور آپ کو کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کام کا آپ کو یقین ہوگا کہ آپ اس میں کامیاب ضرور ہوں گے، تو آپ کا اس کام کو کرنے کا انداز ہی الگ ہوگا۔ آپ پورے اعتماد اور پوری صلاحیتوں کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، خود اعتمادی سے فیصلے کریں گے، بڑے بڑے اقدامات اٹھائیں گے، اور آپ کو رزلٹ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ وہ کام پورے یقین کے ساتھ کریں، کامیابی کے یقین کے ساتھ کریں۔